درس دوم میں کتاب المنطق یہ از استاد وسیم رضا سبحانی ہفتہ میں 5399 مدرسے علم ثقلیں سب سے بڑے چلائیے گا، بعد میں تھوڑا سا عبارت سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، گزشتہ جلسے میں جو ہم نے پڑھا کتاب کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی منطق پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو ہم لوگ دوسرے الفاظ میں کہیں، کیونکہ آپ منطق کے مباحث سے کچھ نہ کچھ آشنا ہیں، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں انسان جو فکری طور پر خطا کرتا ہے دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں خطا کرتا ہے، کیونکہ انسان کے افکار کے کلی طریقے سے دو بخش اور دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس حصے میں انسان مختلف چیزوں کی تعریفات بیان کرتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جس حصے میں انسان مختلف چیزوں پر استدلال لے کر آتا ہے۔ تمام فکر بشر کو آپ ان دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا کسی چیز کی ڈیفینیشن، وضاحت، تعریف کرنا چاہتا ہے، یا کسی چیز پر استدلال اور دلیل قائم کرنا چاہتا ہے۔ علم منطق آپ کو بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف کیسے کی جائے اور کسی بھی چیز پر صحیح طریقے سے استدلال کیسے قائم کرے۔ البتہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ علم منطق آپ کو فقط تعریف کرنے کے قواعد بتاتا ہے، ہر چیز کی تعریف نہیں بتاتا۔ آپ کل منطق پڑھیں اور آپ توقع یہ رکھیں کہ بھئی مجھے بس ہر چیز کی تعریف آنی چاہیے، نا، یہ منطق کا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہر چیز کی آپ کو تعریف بتائے۔ علم منطق کہتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے صحیح تعریف کیسے کرو۔ اگر جو بھی بندہ علم منطق پڑھے گا، آیا اس کو ہر چیز کی دلیل کا پتہ چل جائے گا؟ نہ، علم منطق آپ کو بتائے گا اگر آپ کسی بھی چیز پر دلیل قائم کرنا چاہیں تو دلیل کے اندر یہ شرائط ہونے چاہیے۔ یہ بہت سارے لوگ آ کر ایک بیجا قسم کی توقع علم منطق سے رکھتے ہیں، پھر علم منطق پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، خوب ہم منطق پڑھیں تو کیا ہوگا، ہم کون سی چیز بنا سکتے؟ خوب جواب یہ کہ بھئی آپ کچھ نہیں بنا سکتے، تو منطق کا فائدہ کیا؟ خوب منطق کا فائدہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو جائے گا، آپ تمام علوم سے مستغنی ہو جائیں گے، تمام معارف اور تمام معرفتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہ نہ، جو علم جتنا دیتا ہے اس سے وہی توقع رکھنی چاہیے۔ علم منطق سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی چیز کے تعریف کرنے کے، ڈیفینیشن کرنے کے صحیح قواعد آپ کو بتائے گا اور صحیح طریقے سے استدلال کرنے کے قواعد بتائے گا۔ یہ علم منطق کا کام ہے، درست ہے؟ دوسرے لفظوں میں جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسان فکری طور پر خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خوب غلطی ان دونوں میں سے کسی ایک کام میں کرتا ہے، درست ہے؟ حالانکہ مصنف نے جو مثالیں دی تقریباً وہ دلیل کی مثالیں دی، جو ایک اہم بخش ہے منطق کا اس کے بارے میں مثال نہیں دی نا، یعنی تقریباً دلیل کی طرف ناظر تھے، لیکن منطق کا بنیادی طریقے سے، کیونکہ آپ لوگ منطق پڑھے ہوئے بھی ہیں لہذا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ کہ علم منطق کا یہ کام ہے۔ اچھا، ایک معروف اشکال جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر ذکر کرتے ہیں، بھائی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ علم منطق تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی خطا فکری میں مبتلا ہے، ان کو کیا کریں گے آپ؟ بس علم منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم منطق پڑھتے ہیں لیکن منطقی قوانین سارے کے سارے ازبر ہیں، ان کو یاد ہے، لیکن پھر بھی خطا کرتے ہیں، خب ان کو کیا کریں؟ منطق کا بس کیا فائدہ ہوا؟ جواب، اگر بہت سارے علوم اور بھی آپ پڑھتے ہیں لیکن ان علوم کے اعتبار سے خطا بھی کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ صرف و نحو میں عمر گزار دیتے لیکن صحیح سے عبارت نہیں پڑھ پاتے. خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ اب علم صرف و نحو کا قصور ہے نا. یہ جواب ہو گیا نقضی جواب. درست ہے. جو آپ نے اعتراض کیا اسی طریقے کا اعتراض اٹھا کر ہم نے آپ پر کر دیا. حلی جواب کیا ہے؟ آخر کیوں ایسے ہوتا ہے بھائی؟ دیکھتے ہیں واقعہ نحو و صرف لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی عبارت صحیح نہیں پڑھتے، منطق لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی خطا فکری میں مبتلا ہوتے ہیں. کیوں؟ حلی جواب کیا ہے؟ حلی جواب یہ ہے کہ آگا یہ بندہ علم منطق تو پڑھا ہے لیکن علم منطق کی مہارت نہیں ہے. ایک، علم منطق کو تو پڑھا ہے لیکن علم منطق کی مہارت نہیں ہے. دو، ہو سکتا ہے علم منطق کی مہارت ہو لیکن علم منطق کے قواعد کو استعمال نہیں کرتا. تین، ہو سکتا ہے علم منطق کی مہارت بھی ہو، قواعد کو بھی استعمال کرتا ہو لیکن غلط طریقے سے استعمال کرتا ہو، تطبیقات میں غلطی کرتا ہو. جہاں پر جو قاعدہ ذکر کرنا چاہیے وہ قاعدہ ذکر نہیں کرتا. بس ان تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے خطا کرتا ہے. بس خلاصہ کیا ہوا؟ سوال، آگا بہت سارے لوگ منطق پڑھتے ہیں، منطق میں خطا کرتے ہیں، بس منطق کا فائدہ نہیں. جواب دو. پہلا نقضی جواب، بہت سارے لوگ دوسرے علوم پڑھتے ہیں مثلا صرف و نحو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی خطا کرتے ہیں. پہلا جواب. دوسرا جواب، جواب حلی، آگا یہ جو خطا کرتا ہے تین میں سے کسی ایک وجہ کی وجہ سے، یا اس علم کی مہارت نہیں، یا قواعد کا استعمال نہیں، یا قواعد کا صحیح استعمال نہیں. درست ہے. یہ سوال و جواب دیکھیں، اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی بات دوسری ہے اس کو کرتے ہیں. وَلَوْ قُلْتُمْ، اگر آپ کہیں یعنی اشکال کریں. یہ جو تعبیرات ہوتی ہے نا، ان قلتا، اگر آپ کہیں یعنی اگر آپ اشکال کریں. وَلَوْ قُلْتُمْ، اگر آپ کہیں یعنی اگر آپ اشکال کریں. کیا اشکال کریں؟ ان الناس یدرسون المنطق، لوگ منطق پڑھتے ہیں. درس یدرسو، درست ہے، پڑھنے کے معنی میں. اور اصل میں درسہ کا معنی بھی لطیف ہے. لغت میں اصل جو درسہ کا معنی ہے یعنی ای عفا، ان محا. اور عربی میں کہتے ہیں جو کپڑا بالکل پھٹا پرانا ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں مدروس. نچوڑ دیا ہو، یعنی بہت زیادہ پہن کے اس کو بالکل پرانا کر دیا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدروس. اور درس یا درسو یعنی کسی چیز کا محو ہو جانا، زائل ہو جانا. تو درس ابھی ایسے ہے پڑھنا، یعنی مثلا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں کہ واقعاً کتاب پرانی ہو جائے. کہ یہ خود درسہ کے مادے میں بھی ایک درس رکھا ہوا ہے نا. ان الناس یدرسون المنطق، بے شک لوگ منطق پڑھتے ہیں. وَيُخْطِئُونَ فِي تَفْكِيرِهِمْ، لیکن اپنے فکر کرنے میں خطا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں. فَلَا نَفْعَ فِيهِ، پس علم منطق میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ فلا نفع کیوں منصوب ہے؟ احسن تم، لا نفی جنس کا اسم ہے، بس کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ترجمہ یہ ہوگا نفی جنس کا. فلا نفع فیہ، بس کوئی فائدہ نہیں ہے منطق میں. وَلَوْ قُلْتُمْ قُلْنَا لَكُمْ، اگر آپ ہمیں ایسے کہیں گے تو ہم آپ کو یوں کہیں گے کہ ان الناس، کہ لوگ، بتحقیق لوگ، یدرسون علم النحو والصرف، لوگ تو علم نحو اور صرف دونوں پڑھتے ہیں. آغا سلمان، یہ علم النحو یہ کیا ہے؟ یہاں پر کوئی حذف ہوا ہے یا یہ یا کون سی ہے؟ آغا یہ یا ہے آپ کی
آگا یہ علم ین ہوگا یا ین ہوگا؟ اعلی اشکال نظر علم ین نہ ہوئے یا علم ین نہ ہوئے، علم یہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. یہاں پر کسرہ آنا جو ہے وہ ثقیل ہے اور تجوید ہم نے ڈال دیا، مشکل نہ کرے. یہاں پر نہیں، ملاتے وقت علم ین نہ ہوئے، یا ممکن ہے قواعد کے اعتبار سے آپ تجوید کے لحاظ سے علم نہ ہوئے، لیکن فعلاً میں نے نحو کے نقطے پر تمرکز کیا ہوا ہے. درست ہے. اگر نون تھا جب اضافہ ہوا تو نون کے لیے ہاں یہ اصل میں کیا ہے؟ علمین تسنیہ ہے کہ جب مثنیٰ مضاف ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے. زور ہمارا اس پر تھا. باقی آپ اس کو تجوید لحاظ سے علم نحوے پڑھتے ہیں یا علم ین نحوے پڑھتے ہیں کہ ظاہراً علم ین نحوے ہونا چاہیے. ان الناس یدرسون علم ین نحو والصرف، بے تحقیق لوگ نحو اور صرف دونوں علموں کو پڑھتے ہیں. فیخطئون فی نطقہم، لیکن پھر بھی خطا کرتے ہیں بولنے میں. ہاں غلط عبارت پڑھتے ہیں. غلط عبارت پڑھتے ہیں. تو بس یہ جواب ہو گیا پہلا، اور جس کو ہم کہتے ہیں نقضی جواب. اب مسئلہ تو حل نہیں ہوا. نقضی جواب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو چپ کراتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اگر دقت کی جائے تو اشکال ڈبل ہو جاتا ہے. پہلے صرف ایک مورد تھا، اب دو مورد ہو گئے. صحیح ہے. لیکن معمولاً یہ مناظرے کے اندر ہم نقضی جواب استعمال کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو چپ کرائیں، کیونکہ جو نقطہ ہم پر اعتراض کر رہا ہے نا عیناً اس قسم کا نقطہ وہ خود قبول بھی کرتا ہے، تو ہم فوراً اس کو لے کر آتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری بات پر اس طریقے سے اعتراض ہے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ جو اس نے دیا وہ ہمارا ہوگا، جو اس کا جواب وہ اس کا جواب. درست ہے. یہ نقضی جواب ہوتا ہے. کوئی چارہ نہیں آگا. ہاں اگر سامنے کوئی نقضی جواب ہمارے اوپر وہ کرے اس کے جواب میں ہم پھر وہ رہے گے بس نہ، پھر وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر حلی نقطے کی طرف جائیں، حلی نقطے کی طرف جائیں. اسی لیے ہم دوسرا جواب آپ کو حلی دے رہے ہیں. وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور یہ خطا کرنا، غلطی کرنا نہیں ہے الا، کہ یہاں پر تین میں سے کوئی ایک وجہ ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ لَا يَحْصُلُ عَلَى مَلَكَةِ الْعِلْمِ، اگر یہ خطا نہیں ہے مگر اس وجہ سے کہ جو اس علم کا پڑھنے والا ہے وہ حاصل نہیں کرتا اس علم پر ملکہ. ملکہ فعلاً آپ اس کا ترجمہ کریں مہارت. درست ہے. انشاءاللہ کے بعد میں پہنچیں گے کہ ملکہ کیف نفسانی ہے، لیکن کیف نفسانی جو انسان کے نفس کے اندر راسخ ہو جائے. ماہر نہیں ہوتا. ہاں ماہر نہیں ہوتا اس علم کا. ہاں بھلے ملکے کی معنی کر رہا ہوں، ابھی میں ملکے کا معنی کر رہا ہوں کہ ملکہ یعنی وہی مہارت، انسان کے نفس کے اندر ایک کیفیت اور حالت جو راسخ ہو، مضبوط ہو، اس کو کہتے ہیں ملکہ. اور اگر ایک ایسی حالت ہو جو جلدی میں زائل ہو جائے اس کو کہتے ہیں حال. کیا کہتے ہیں؟ حال. یہ حال اور ملکہ دو اصطلاحات ہیں. حال یعنی ایسی کیفیت جو آئی اور گزر گئی، ملکہ یعنی ایسی کیفیت جو آپ کے نفس کے اندر راسخ ہے، مضبوط ہے. درست ہے. خب پہلا نقطہ یہ کہ لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ لَا يَحْصُلُ عَلَى مَلَكَةِ الْعِلْمِ، اگر جو علم منطق کو پڑھتا ہے وہ علم منطق پر مہارت نہیں رکھتا، اس وجہ سے خطا کر رہا ہے. او یا دوسرا نقطہ لا یرائی قواعدہ عند الحاجہ، یا مہارت تو ہے ماشاءاللہ، سارے قواعد ازبر ہیں، لیکن ضرورت کے وقت اس کو استعمال نہیں کرتا. بھلے ضرورت کے وقت کیا ہے، منطق کے قواعد کو استعمال نہیں کرتا. او یا نہ مہارت بھی ہے، ضرورت کے وقت قواعد کو استعمال بھی کرتا ہے لیکن غلط استعمال کرتا ہے. او یخطئ فی تطبیقہا، یا ان قواعد کی تطبیق میں خطا کرتا ہے. درست ہے. ہاں کی ضمیر قواعد کی طرف. خب سب زواری قواعد جمع ہے، یہ ہاں تو مؤنث ہے، واحد مؤنث. یہ واحد مؤنث کی ضمیر کیسے جا رہی ہے؟ جا سکتے سر، جمع مکسر ہے تو اس لیے جمع مکسر کے لیے وہاں پر کیا ہم مد نظر رکھتے ہیں، کون سی تعویل مد نظر رکھتے ہیں؟
जम कसर के लिए हाँ, ये वाहिद मुअन्नस की ज़मीर उसकी तरफ पलटाते हैं या वाहिद मुअन्नस की सिफत लेकर आते हैं, तो क्या तावील करते हैं आप लोग? क्योंकि अगर बिलाखिर कोई मुताबिकत के लिहाज से तावील तो करनी पड़ती है ना। वाला ये बाफ्तनी बात भाषे क्या करते हैं, मामूलन कहते हैं कि उसको हम लेते हैं मुफरद में देखते हैं उसका मुफरद क्या था, जमात, उनकी तावील में लेते हैं उसको जमात की। खूब जमात मुफरद है ना अगरचे इसमें जमा है, लेकिन बहरहाल उस जमात उनकी तावील में लेते हैं। फयशुज़्ज़ो दोनों दुरुस्त है। शज़ यशुज़्ज़ो भी आया है, शज़ यशिज़्ज़ो भी आया है। खुद कवायद जो है वो कहते हैं मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि अवामिल और ये सारी चीज़ें। कायदत उनकी जमा है। हाँ, खुद यानी ये खुद जमे मुकस्सर जो लेकिन मेरा इश्काल इस पर नहीं था, मुअन्नस पर। मेरा इश्काल था मुफरद होने पर। सही। मेरा इश्काल था मुफरद होने पर। मुफरद की क्यों जा रही है इस पर? फयशुज़्ज़ो या फयशिज़्ज़ो अन सवाब। शज़्ज़ यशिज़्ज़ो यानी ऐ इनफरदा, जुदा हो जाता है। बस ये बंदा जुदा हो जाता है अन सवाब यानी हकीकत से। दुरुस्त है। अच्छा, ये मतलब तमाम हुआ होगा। दूसरा मतलब यहीं से समझ में आ गया, इल्म मंतिक की तारीफ क्या है। जब आपने इल्म मंतिक की हाजत और ज़रूरत को समझा तो वहीं से समझ में आ गया इल्म मंतिक की तारीफ क्या है। अगर इल्म मंतिक की तारीफ ये है, याद कर लीजिएगा इंशाअल्लाह, आलतुन कानूनियतुन के तासिमो मुराआतुहा अज़्ज़हन अनिल ख़ता फिल फ़िक्र। दुरुस्त है। अच्छा, आते हैं इसकी तारीफ की थोड़ी वजाहत की तरफ, तवज्जो करें। अगर इल्म मंतिक एक अब्ज़ार है, आला है, अब्ज़ार है, औज़ार है, ठीक है, लेकिन औज़ार कौन सा? कानूनीयतुन, ऐसा अब्ज़ार है कि जो कानूनी आला है, कानूनी अब्ज़ार है। कानून पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि या ये लफ्ज़ यूनानी है या सुरियानी है। अल सुरियानी या सरियानी। लफ्ज़ कानून असल अरबी नहीं है, यूनानी है या सुरियानी है। अल सुरियानी लफ्ज़ है या सरियानी, क्या कहते हैं उसको? सुरियानी। भले खूब, ये जो फुट स्केल है ना, फुट स्केल असल में लुगत में कानून उस फुट स्केल को कहते हैं, जिसके ज़रिए से आप लकीरों को नापते तोलते हैं। ये जो है ये इस तरीके से उर्दू में कहते हैं क्या? फुट्टा। चलें भाई, फुट्टा। ये कानून इस मिस्तर किताबत, ये जो फुट स्केल इसके लिए है। दुरुस्त, असल में ये है। इस्तिलाह में कानून कहते हैं वो कज़िया कुल्लिया, वो कज़िया कुल्लिया, लिख लें तो अच्छा है। वो कज़िया कुल्लिया जिससे उसके जुज़इयात का हमें पता चले, इसे कहते हैं कानून। ये ताबीर भी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिलाखिर आप कज़िये वगैरह से वाकिफ़ हैं, एक मंतिक पढ़ चुके हैं। वो कज़िया कुल्लिया जिसके ज़रिए से उसके जुज़इयात का पता चले, उसको हम कहते हैं कानून। अगर तवज्जो करें मेरी तरफ, कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन कानून है। खूब, एक ऐसा कज़िया कुल्लिया है कि जिसके ज़रिए से आपको इसके जुज़ियात का पता चलेगा। जा ज़ैदुन में ज़ैदुन क्यों मरफ़ू है, ज़हब अमरुन में अमरुन क्यों मरफ़ू है, मात ज़ैदुन में ज़ैदुन क्यों मरफ़ू है, क्यों? कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ून से पता चल रहा है। बस कानून दर हकीकत ऐसा कुल्ली कज़िया होता है कि जिसके ज़रिए से उसके जुज़ियात का पता चलता है आपको। ऐसे होता है कानून, ऐसे ही होता है। हम कहते हैं कि इल्म मंतिक ऐसा अब्ज़ार है, लेकिन कानूनी अब्ज़ार है, यानी कवानीन का मजमुआ है। इल्म मंतिक में हम आपको कवानीन बताएंगे। आया कोई ऐसा इल्म है दुनिया में जिसमें कानून न बताया जाए? है कौन सा? तारीख कानून तारीख। भले असल तारीख में तो कानून नहीं होते, अशखास के अहवालात होते, कवानीन तो नहीं जिक्र करते। तारीख में
قوانین قضاء کلیہ کہاں ذکر کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ایسے رہتا تھا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کوئی قضیہ کلیہ تو نہیں ذکر کرتے. نہیں، وہ فلاں بندہ اس طرح کرتا تھا، اس کے لیے بھی تو ایک قانون ہونا چاہیے نا. نہیں، یہ وہ پھر فلسفہ تاریخ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ فلسفہ تاریخ ہوگا، تاریخ نہیں ہوگی. تاریخ میں قوانین نہیں ہے. خوب، یا مثلا اس سے اور زیادہ ملموس علم جغرافیہ نا. جغرافیہ میں قوانین ہوتے ہیں کیا؟ مناطق کو بیان کرتے. وہ منطقہ ایسا ہے، علاقہ ایسا ہے، وہ علاقہ ایسا ہے، زمین کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، اقالیم میں سبا بن گئے، اس اقلیم میں یہ ہے، اس اقلیم میں یہ ہے، اس اقلیم میں یہ. وہاں پر تو کوئی قانون نہیں. یا علم رجال، وہاں پر بھی قانون نہیں ہوتا. اگر زرارہ اس طریقے سے تھا، محمد بن مسلم اس طریقے سے تھا، سکونی اس طریقے سے تھا، نوفلی اس طریقے سے تھا، فلاں اس طریقے سے تھا، ایسے ایسے. تو بس ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علم ہوں کہ جو علم قانون نہ بیان کرتے ہوں، لیکن منطق ماشاءاللہ آپ کو قانون بتاتا ہے. آقا، یہ دونوں جو علم آپ نے بولا ہے دونوں واقعی ہیں، یعنی حقیقت پر مبنی ہے. ہاں. ایسا علم جو اعتباری ہو کہ اس کا قانون نہ ہو، اعتباری جیسے نئے ہو گئی، صرف ہو گئی، یہ علم نہ اس میں کوئی ایسا نہیں، ایسا علم نہیں ہے میرے خیال میں کہ اعتباری علم ہو اس میں قانون نہ ہو. لیکن یہ حقیقی علم ہے منطق. خوب، منطق قانونی ایک ایسا ابزار ہے جو قانونی علم ہے. خوب قوانین ذکر کرتا ہے. آگا کیسے قوانین ذکر کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ قوانین ذکر کرتا ہے کہ جن قوانین کے ذریعے سے آپ خطأ فی الفکر سے بچ سکتے ہیں. اگر ان قوانین کو آپ جاری کریں گے، اجرا کریں گے، ان کو استعمال کریں گے تو آپ اپنے ذہن کو خطأ فکری سے بچا سکتے ہیں. بس خلاصہ تعریف کیا ہوا؟ کل کوئی بندہ پوچھے کہ آقا علم منطق کی تعریف کیا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا قانونی ابزار ہے جن قوانین کی رعایت کرنے کے ذریعے سے انسان خطأ فی الفکر سے بچتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ اس تعریف کے اندر 2 لفظ قابل تأمل ہیں، ایک آلتن اور ایک مراعاتھا. یہ 2 لفظ قابل تأمل ہے کہ ہم لوگ یہ مباحث پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا، یاد ہے نا، پڑھ چکے ہیں. آلتن اشارہ ہے کہ یہ علم عالی ہے. اگر ایک طریقے سے علم کو تقسیم کرتے ہیں 2 قسموں میں، علم عالی اور علم اصالی. الف کے ساتھ، علم عالی اور علم اصالی صاد کے ساتھ. علم عالی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریں. علم عالی اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو علم بذات خود مقصود نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں علم عالی ایسا علم جس علم کی جانکاری یا جس علم کے مسائل کو جاننا بذات خود مقصود نہ ہو، بلکہ کسی اور علم کی وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہو. یعنی ایسے جیسے میں نے کہا کیا کہا؟ یعنی ایسا علم کہ جو بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ کسی اور علم کی خدمت کی وجہ سے اس کو پڑھا جا رہا ہے. اگر مثال الجبرا، خوب الجبرا کے اندر جو آپ آتے ہیں مثلا مختلف معادلات کو ذکر کرتے ہیں، درست ہے، معادلات سمجھ رہے ہیں، مختلف فارمولے، لیکن وہ جو خصوصیت سے ایکویلٹی کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں معادل. مثلا فلاں پلس فلاں برابر ہے فلاں کے، یہ اس کو معادلہ کہتے ہیں نا، کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. تو علم الجبرا آپ پڑھتے ہیں کیوں؟ خب اگر علم حساب نہ ہو تو علم الجبرا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ علم الجبرا بذات خود مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ علم حساب میں اس کے ساتھ اس سے فائدہ لے سکیں. علم حساب کے اندر، ریاضیات کے اندر خوب آپ کے لیے فائدہ مند ہو. بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علوم اصالی. علوم اصالی یعنی جن کے مسائل بذات خود مقصود ہوں، اس علم کی جانکاری بذات خود مقصود ہے،
اس علم کو ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے تاکہ کسی اور علم میں اس سے استفادہ کیا جائے، نہ، بذات خود مقصود ہے، جیسے علم کلام۔ البتہ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ علم اصالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی غرض اور اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، نہ، غرض اور ہدف ہے، لیکن اس علم کو دوسرے علم کے لیے نہیں بنایا گیا۔ علم کلام کا غرض ہے، علم کلام مثلا جیسے ریاضیات، خود اصل میتھمیٹکس ریاضیات، خوب اس کی غرض ہے، غایت ہے، ہدف ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ اس علم ریاضیات کو فلاں علم کے لیے بنایا گیا۔ صرف و نحو کو کہہ سکتے ہیں علم عالی ہے، علم اصالی ہے، عالی نہیں کہہ سکتے اس کو کسی اس اور وہ سمجھنے کے لیے، یہ غرض ہے، یہ غایت ہے، یہ ایسی غرض غایت ہر علم کی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ علم عالی کے لیے بھی ہوگا اور علم اصالی کے لیے ہوگا، لیکن علم عالی میں خصوصیت سے ہم کہتے ہیں یہ علم اصلاً بنا ہی اس علم کے لیے، اگر وہ علم نہ ہوتا تو اس علم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مثلا اگر فرض کریں علم ریاضیات اگر نہ ہو تو الجبرا کا کوئی فائدہ نہیں، الجبرا کو آپ بنائی اسی لیے رہے تاکہ میتھمیٹکس میں، حسابوں میں، وہاں پر آپ اسے استفادہ کریں۔ جی ہاں، تو اگر صرف کو نہیں بول سکتے، نحو کے ساتھ یہی نسبت رکھتا ہے علم عالی ہونے کی؟ نہ، صرف کی اپنی غایت ہے، صرف آپ کو بتاتا ہے کلمے کی ساختمان کیسے بنا، اس کا اصلاً جو ہے وہ کیا، صرف کا تعلق ہے کلمے کی ساختمان کے ساتھ، عمارت کے ساتھ، ایسے گردان کرے، ایسے یہ بنا۔ ناو کا تعلق اصلاً کلمے کی ساختمان کے ساتھ نہیں، ناو کا تعلق ہے اعراب کیسے پڑھیں گے آپ، تو اس اعتبار سے یہ علم عالی نہیں ہوگا صرف ناو کی نسبت سے۔ یہ کوئی زبان ہم سیکھتے ہیں، اگر اس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں، جو زبان ہم سیکھتے ہیں اگر اس کو علم کہیں تو پھر اگر یہ صرف و نحو اگر عربی زبان ہوتی ہی نا تو اس کو ہم بناتے ہی نا۔ یہ تو یہ ہوا اس نقطے کا جواب کہ ہر علم کے لیے غرض غایت ہوتی ہے، یہ مشکل نہ دار ہے، علم عالی میں بھی غرض ہے، اصالی میں بھی غرض ہے، غرض ہر علم کے اندر ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عالی اور اصالی میں اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا کہ عالی میں یہ علم اور یہ مسائل بیچارے ابزار ہیں دوسرے علم کے لیے، خود اہمیت نہیں رکھتے، اگر وہ علم نہ ہوتا تو اس علم کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اصول فقہ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر؟ اصول فقہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم عالی ہے علم فقہ کی نسبت سے، بھلے علم عالی ہے علم فقہ کی نسبت سے، اگر علم فقہ نہ ہو تو علم اصول فقہ کے کارا ہی نہ دار ہے، اس کا کوئی کام نہیں۔ اچھا، یہ آلتن کا لفظ کہہ کر مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم جو منطق کو آلتن کہہ رہے ہیں یہ منطق علم عالی ہے تمام علوم کے لیے، کیونکہ تمام علوم میں یا آپ تعریفات کو مطرح کرتے ہیں یا دلائل کو ذکر کرتے ہیں، تمام علوم میں یا آپ تعریفات ذکر کرتے ہیں یا دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ خوب علم منطق ایسا علم ہے کہ جو آپ کو بتاتا ہے اگر تعریف کرو تو یہ شرائط ہونی چاہیے، دلیل لے کر آؤ تو یہ شرائط ہونی چاہیے۔ بس ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم منطق خادم العلوم ہے، تمام علوم کی خدمت کرتا ہے، درست ہے۔ یا اس کو کہتے ہیں علم میزان، میزان یعنی وہی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ترازو، ترازو کے ذریعے سے تولتے ہیں نا، یہ علم ایسا ہے کہ اس کے قواعد کے ذریعے سے آپ ہر علم کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پر صحیح اور سقیم چیز کو تول سکتے ہیں، درست ہے آقا۔ دوسرا لفظ جو تعریف کے اندر ہے اور پھر عبارت کی طرف چلے ہم، دوسرا لفظ ہے مراعاتھا، یہ اسی اشکال کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کلمہ استعمال کیا ہے کہ بابا صرف علم منطق کا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے قواعد کی رعایت کرنا، صحیح استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں عبارت کا یہ ٹکڑا، تعریف و علم المنطق، علم منطق کی تعریف، وقت تھوڑا سا کم ہے لہذا تھوڑا سا تیز چلوں گا عبارت میں، وَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ منطق آپ کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، لذالک، اسی وجہ سے جو اوپر ہم نے ذکر کیا کہ منطق خطا فی الفکر سے بچاتا ہے، اسی وجہ سے منطق کی تعریف ایسے کرتے ہیں۔ عرفو یعنی تعریف کی ہے منطقیوں نے، عرفو منطقیوں نے تعریف کی ہے، کس کی؟ علم المنطق، علم منطق کی، علم منطق کی تعریف کی ہے، کس طریقے سے؟ بِأَنَّهُ،
इस तरीके से कि बेतहकीक ये मंतिक आलतुन कानूनीयतुन, एक आला है, मुंतहा ये आला और अब्जार कानूनी है। तासिमो मुराआतुहा, इस आला कानूनी की रियायत करना, रियायत करना क्या करता है? तासिमो बचाता है, किसको? अज़्ज़हन, इंसान के जहन को। तासिमो मुराआतुहा अज़्ज़हन अनिल ख़तअ फ़िल फ़िक्र, ख़तअ फ़िल फ़िक्र से जहन को इन कवाइद का इस्तेमाल और इजरा बचाता है। दुरुस्त है आगा? फंजुर इला कलिमत मुराआतुहा, भाई दिक्कत करो मुराआतुहा के कलमे की तरफ, देखो यानी दिक्कत करो। दुरुस्त है? देखना है सिर्फ ये ना, फंजुर नज़र के माना में भी है, गौर फिक्र के माना में भी है। यहाँ पर गौर फिक्र के माना में फंजुर इला कलिमत मुराआतुहा, कलिमा मुराआत पर गौर करो। वारिफ सिर रफिया, और जो इसके अंदर राज है उसको जान लो। कमा कद्दमना हो, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया। राज क्या है? राज ये है कि अगर ख़ताए फिल फ़िक्र से बचना चाहते हो तो इन कवायद का इजरा करो, इस्तेमाल करो। दुरुस्त है? फलैस कुल्लु मन तअल्लमल मंतिक उस्म अनिल ख़तअ फ़िल फ़िक्र, ऐसे नहीं है कि हर वो बंदा के जो मंतिक को पढ़े वो ख़तअ फ़िल फ़िक्र से बच जाए, ना, ऐसे नहीं है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन ख़तअ फ़िल फ़िक्र में मुब्तला होते हैं। अहम यह है कि आप उन कवायद का इजरा करें, उन कवायद को जारी करें। कमा अन्नहु लैस कुल्लु मन तअल्लमन नहव उस्म अनिल ख़तअ फ़िल लिसान, जिस तरीके से ऐसे भी नहीं है कि जो बंदा भी इल्म नहव को पढ़ता है वो ख़तअ फ़िल लिसान से बच जाए, ना, ऐसे भी नहीं है। बल लाबुद्द मिन मुराअतिल कवायद, बल्कि ज़रूरी है कि उसके कवायद की रियायत करे, रियायत करे यानी उनको सही तरीके से इस्तेमाल करे। व मुलाहज़तिहा, और उन कवायद का मुलाहज़ा करे, कब? इंदल हाजा, जब ज़रूरत हो। उन कवायद की मुराआत करे, उनका लिहाज करे। लियुसम ज़हनुहु ओ लिसानो, ताकि उसके जहन या ज़बान को बचाया जा सके। चाहे इल्म नहव हो, चाहे इल्म मंतिक हो, उनके कवायद की जब तक आप रियायत नहीं करेंगे आपका जहन ख़तअ फ़िल फ़िक्र से नहीं बचेगा। अल मंतिक आलतुन, 2 मिनट आगा बेबख्शीदा। वंजुर इला कलिमत आलतुन फि तारीफ, अगर तारीफ में जो कलिमा आलतुन आया है उस पर गौर करें। व तअम्मल मानाहा, और इसके माना पर गौर करें। फतारिफ अन्नल मंतिक, या फतारिफा, क्या पढ़ेंगे इसको? ये कल मुझे बताइएगा। फतारिफ अन्नल मंतिक इन्नमा हुआ मिन किस्मिल उलूमिल आलिया, और आप जान जाएंगे, अगर आप इस पर तअम्मुल करेंगे तो आप जान जाएंगे, या गौर करो ताकि जान लो। हाँ, क्या करूं तर्जुमा? व तअम्मल मानाहा फतारिफ, तारीफ नहीं होगा क्योंकि फा आया हुआ, खूब तलब के जवाब में अगर आए तो मजूम नहीं होता, नहीं, फा ये कल मुझे बताएगा। फा आया हुआ इसलिए मजरूम नहीं होगा। हाँ चलें फिर ठीक है, कल बताइएगा। अन्नल मंतिक इन्नमा हुआ मिन किस्मिल उलूमिल आलिया, कि ये जो आलतुन है ये बताता है कि आगा मंतिक उलूम आलिया की किस्म में से है। दुरुस्त है? इसके मुकाबले में इल्म असाली है। अल्लती से उलूम आलिया की तारीफ कर रहे हैं। उलूम आलिया किसे कहते हैं? अल्लती, वो उलूम आलिया के तुस्तखदमो, जिनको इस्तिखदाम किया जाता है, यानी अपनी खिदमत में लिया जाता है। किस वजह से? लिहुसूल गायतिन, एक गायत के हासिल करने के लिए, कि हिया वो गायत गैर मारिफत नफ्स मसाइल इल्म, वो गायत बजाते खुद उस इल्म के मसाइल के अलावा है। यानी क्या? यानी उस इल्म के मसाइल बजाते खुद मकसूद नहीं है, बल्कि उस इल्म की गायत यह है कि फला इल्म की खिदमत करे। नुक्ता समझ में आया? इस इबारत के ऊपर हाँ, इस इबारत को दोबारा पढ़ो। अल्लती, वो उलूम आलिया के तुस्तखदमो, जिनको इस्तिखदाम किया जाता है, यानी अपनी खिदमत में लिया जाता है। किस लिए? ले हुसूल गायतिन, एक गायत के हासिल करने के लिए।
اگر غایت یہ ہے کہ یہ علم اس علم کی خدمت کرے، درست ہے، غایت یہ کہ فلاں علم کی خدمت کرے، ہے نا؟ غایت کیا ہے؟ غایت یہ کہ فلاں جگہ پر فائدہ دے، فائدہ، ہاں فلاں جگہ پر فائدہ دے، فلاں جگہ پر فائدہ دے، اس علم میں فائدہ دے۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ علم عالی میں جو غایت ہوتی ہے وہ خود بذات خود مسائل کی معرفت نہیں ہے، وہ غایت غیر معرفت نفس مسائل العلم، بذات خود اس مسائل کے معرفت کے علاوہ چیز ہے۔ یعنی جس کو میں نے آسان لفظوں میں کہا تھا، علم عالی کے اندر غایت بذات خود مسائل نہیں ہوتے۔ فَهُوَ يَتَكَفَّلُ، یہ علم منطق متکفل ہے، یعنی ذمہ دار ہے کس چیز کی؟ بے بیان طرق، وہ راستے بیان کرے، البتہ العامہ، عمومی راستے، الصحیحہ، جو صحیح ہے، کہ التی، جن طرق عامہ صحیحہ کے ذریعے سے یتوسل بہل فکر الی الحقائق، کہ ان طرق عامہ صحیحہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسانی فکر حقائق تک پہنچتی ہے، درست ہے، الی الحقائق المجہولہ، مجہول حقائق تک، کما یبحث علم الجبر، جس طریقے سے علم جبر بحث کرتا ہے، ان طرق حل المعادلات، ان معادلات کے حل کرنے کے طریقوں کی طرف۔ معادلہ یعنی وہی آگا جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو چیزیں برابر ہیں، اور پھر وہاں پر کوئی نشانیوں کو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معادلہ، ایکویلٹی جو ہوتی ہے، درست ہے۔ علم جبر میں ایسے ہوتا ہے، ان طرق حل المعادلات کہ التی بہا یتوسل الریاضی الی المجہولات الحسابیہ، وہ معادلات کے جن کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، فائدہ لیتا ہے ریاضی، یعنی جو ریاضی دان ہے وہ فائدہ لیتا ہے کہاں پر؟ الی المجہولات الحسابیہ، جو مجہولات حسابیہ ہے۔ وَبِبَيَانٍ أَوْضَحَ، آگا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، بات بھی کرنی ہے، واضح طریقے سے آپ کو بتائے، علم المنطق يعلمك القواعد العامة للتفکیر الصحیح، علم منطق آپ کو سکھاتا ہے تفکیر صحیح کے عام قاعدے، درست ہے آگا؟ روشن ہے نا؟ ہاں روشن ہے نا؟ مطلب حتیٰ ینتقل ذہنک الی الافکار الصحیحہ فی جمیع العلوم، تاکہ آپ کا ذہن منتقل ہو جائے تمام علوم میں افکار صحیحہ کی طرف۔ فَيُعَلِّمُكَ، پس منطق آپ کو سکھاتا ہے، عَلَىٰ أَيَّةِ هَيْئَةٍ وَتَرْتِيبٍ فِكْرِيٍّ، کس حالت پر اور کس ترتیب فکری پر، تنتقل، آپ منتقل ہوں، من الصور الحاضرة فی ذہنک، وہ صورتیں جو حاضر ہیں آپ کے ذہن میں، ان سے آپ کیسے منتقل ہوں، الی الامور الغائبة عنک، ان امور کی طرف کہ جو امور آپ سے غائب ہے، جو مجہول امور ہے ان تک پہنچے آپ کیسے؟ ان معلوم امور کے ذریعے سے۔ وَلِذَا سَمَّوْا هَذَا الْعِلْمَ الْمِيزَانَ وَالْمِعْيَارَ، اسی لیے منطقیوں نے اس علم کو کہا کہ بھئی یہ میزان ہے، ترازو ہے، معیار ہے۔ حالا میزان اور معیار من الوزن والعیار، عیار کہتے ہیں آگا عیار الشیء یعنی ما جعل قیاسا و نظاما لہ، وہ جو کسی شے کے لیے مقیاس قرار دیتے ہیں، درست ہے۔ وَوَسَمُوهُ بِأَنَّهُ خَادِمُ الْعُلُومِ، اور اس کا نام رکھ دیا کہ منطق خادم العلوم ہے، حتیٰ علم الجبر، یا حتیٰ علم الجبر اگر اعراب ہکائی، حتیٰ کہ علم جبر کی نسبت سے یہ خادم العلوم ہے۔ الذی شبہنا ھذا العلم بہ، وہ علم جبر کہ علم منطق کو ہم نے شباہت دی تھی اس علم کے ساتھ، علم عالی ہونے میں، کہ یرتکز حل مسائلہ و قضایاہ علیہ، اس علم جبر کے مسائل کا حل کرنا، اس کے قضایا کا حل کرنا مرتکز ہے اسی علم پر، یعنی اس علم کے مسائل کو بھی اگر آپ صحیح طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو استدلال کے، تعریف کے قواعد علم منطق سے لینے پڑیں گے۔ ارتکز الشیء ای ثبت فی محلہ، لغت میں ایسے ایک شے مرتکز ہے یعنی اسی مرحلے میں ثابت ہے، یہاں پر مراد توقف، یہ فلاں پر متوقف ہے۔ فلا بد لطالب هذا العلم من استعمال تمرینات، اگر اس علم کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ تمرینات کو استعمال کرے، لحاظ الادات، اس ادات یعنی اس علم کے لیے، و اجراء عملیات، اس کی عملیات کو اجرا کرے، مختلف کام کرے، مشقیں کرے، فی اثناء الدراسہ، پڑھتے وقت مختلف تمرینات کو آپ کریں،
शान अलूम रियाजियत व तबीया, कैसे आप फिज़िक्स केमिस्ट्री या मसलन जो है वो कि इल्म रियाजी के अंदर मुख्तलिफ तमरीनात करते हैं, इसी तरीके से आपको इल्म मंतिक में भी यही काम करना चाहिए। बेबख्शे दूसरा मॉस के अंदर जाना चाहिए, एक गुरु हम दे रहा था कैसे मॉस में दे रहे हैं कोई वफासला बेशन से वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। अमन